الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی تفسیر جاری ہے اور اس میں آج ہم نے آیت نمبر 47، 48 اور 49 کی تلاوت کی. اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے بارے میں بیان فرمایا. مال اور بیٹے فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ان کا فائدہ ہے، لیکن نیکیوں کے مقابلے میں ان کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر، باقیات الصالحات وہ خیر ہیں. یعنی اس میں تفضیل فرمایا، یہ خیر اخیرو سے بنا ہے اور یہ اس میں تفضیل ہے، ایڈجیکٹو ہے. جب دو کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اٹ از بیٹر دین دیٹ، یہ اس سے بہتر ہے. تو خیرن جو ہے وہ تقابل کے لیے یہاں پر استعمال ہوا کہ کون سی چیز بہتر ہے، مال اور اولاد، یعنی مال اور افرادی قوت، یا نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر عند ربک ثوابا، یہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے. انسان کی امید اپنے مال پر بھی ہوتی ہے، یار کوئی پرواہ نہیں ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں، انشاءاللہ کر لیں گے، تو امید تو ہوتی ہے نا. اور انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، کسب کرے، اپنی صلاحیت کو بڑھائے، اپنے آپ کو لائق اور قابل بنائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو مہنگا بیچ سکے. ایک آدمی ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، ایک آدمی ہے اس کی 20 لاکھ تنخواہ ہے، وہی آنکھیں، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پیر، اتنا فرق اس لیے کہ اس شخص نے اپنی صلاحیت کو بڑھایا اور اپنے آپ کو منوایا. تو اب لوگ ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں. تو جو شخص اپنی قدر کرتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، پھر لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع نہیں فرمایا، جائز طریقے سے ان کو استعمال کرنا، ان سے فائدے اٹھانا بالکل جائز ہے. قرآن عظیم میں فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے، تو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں جن چیزوں سے روک دیا وہ منع ہو جائیں گی، اور باقی چیزوں سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو جائز اور حلال اور طیب اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے ذریعے حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا بالکل درست ہے. لیکن یہاں تقابل ہو رہا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے. اب آگے جو آیات ہیں، اس پر پچھلے ہفتے بھی کچھ کلام ہوا تھا. ان آیات میں قیامت کے واقع ہونے کا بیان ہے، اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ سورہ کہف میں یہی مضمون مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ ہوا، بیان ہوا، اس میں بھی یہی تھا کہ دیکھو
ہم کس طریقے سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ 309 برس تک انہیں سلائے رکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جگا دیا، نہ خوراک کی ضرورت پڑی، نہ پانی کی ضرورت، کچھ بھی نہیں، اور وہ باقی رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا دیا۔ تو یہ ایک جلوہ دکھا دیا اپنی عظیم قدرت کا، جس سے انسان جو ہے وہ یہ یقین کر لے کہ ویسے تو دلائل اتنے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ اس کائنات کو بنا دے۔ پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکل آسان کچھ بھی نہیں ہے، سب یکساں ہے۔ وہ جب جس طرح سے چاہے حکم فرمائے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو عقلی دلائل کی روشنی میں بالکل یقین ہے، لیکن بعض اوقات چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، تو یہ دکھا بھی دیا گیا کہ دیکھو اس طرح سے ہم زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ کس طرح کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا کیسے تو مردے زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں، ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، مگر یہ کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، عقل سے تو مانتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اب یہ نگاہ سے دیکھ لوں تو عین الیقین بھی حاصل ہو جائے۔ تو علم الیقین حاصل ہے، اب عین الیقین بھی حاصل ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے رو، اس طرح ذبح کرو، ان کا گوشت کیما کیما کر کے ملا دو، اب ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھو اور پہاڑوں پر ان کے گوشت کو پھیلا دو اور پھر انہیں پکارو۔ پکارا تو سب کا گوشت علیحدہ علیحدہ ہوا، جسم تیار ہوا، اور بغیر سر کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور اپنے سر سے جڑ گئے اور اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے دکھا دیا۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، علم الیقین کی بنیاد پر ہم جانتے ہیں، بعض اوقات اللہ دکھاتا ہے۔ تو مرکزی مضمون سورہ کہف کا آخرت پر یقین ہے، کیونکہ یہ آخرت کا یقین ہی تو آپ کو اس بات پر ابھارے گا کہ اس وقت کے لیے جب ہمیں اٹھایا جائے گا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، کچھ تیاری کی جائے۔ خواہشات سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، میں جنت الفردوس میں نبی کریم کے پڑوس میں ہوں، یا اللہ اچھی خواہش ہے، بہت اچھی خواہش ہے، لیکن کروں کچھ بھی نہیں، تو اس سے کیسے ہو جائے گا؟ کوئی بھی چیز خواہشات سے تو حاصل نہیں ہوتی نا۔ میں بہت بڑی انڈسٹری لگا لوں، میں بڑی انڈسٹری کا مالک بن جاؤں، میری انڈسٹری میں 5000 آدمی کام کرتا ہو، اچھی بات ہے، کروں کچھ بھی نہیں، لگ جائے گی انڈسٹری؟ تو خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں کچھ کرنے سے پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے دین کا معاملہ ہے کہ آخرت میں اگر آپ اپنے آپ کو مشکلات سے بچانا چاہتے ہیں، ہم مجھ سمیت ہم مشکلات سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، سزا سے، اس دن کی سختی سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ صرف خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتے ہوئے انسان کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مرکزی مضمون وہاں بھی تھا کہ آخرت اصل ہے، آخرت پر یقین جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ آخرت کا یقین نکالنے پھر کون عمل کرے گا اور کائے کے لیے کرے گا؟ جب اس دنیا ہی میں سب کچھ ہو جانا ہے اور کھا پی کے مر جانا ہے، تو پھر اسی دنیا میں جتنی دنیا جہاں کی بدماشی آدمی کرنا چاہے کر لے، کیونکہ یہی، اور کفار کا یہی اعتقاد ہے نا کہ ایک بار ختم ہو گئے ختم ہو گئے۔ اکثر کفار کا، اور جو دہری ہیں خدا کے وجود کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھئی یہی زندگی ہے جو ہے، تو اب وہ ان کو کون روکے گا کہ وہ صحیح زندگی گزاریں؟ وہ تو چوری کا موقع ملے گا چوری بھی کریں گے، ظلم کا موقع ملے گا ظلم بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ یہاں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، صحیح طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے ہو۔ پھر وہ اخلاقی اور کردار سازی جو ہے، وہ بہترین اخلاق اور کردار اختیار کرنے پر کون سی چیز ایسی ہوگی جو اس کو ابھارے گی؟ یہ آخرت ہی ہے، اسی پر اعتقاد ہے، اسی کا یقین ہے۔ ایک طالب علم اگر اس کو نقل کا یقین ہو تو وہ محنت کرے گا، پاس ہو جانے کا، ایسے پیسے کھلا کے پاس ہو جانے کا یقین ہو، محنت کبھی بھی نہیں کرے۔ محنت تو وہ کرے گا جس کو بھائی امتحان دینا ہے، اور اس امتحان کے بعد جو ہے وہ میرا نتیجہ نکلے گا، تو پھر وہ محنت بھی کرے گا۔ تو بہرحال خواہشات سے، خوابوں سے کچھ، مجھے قبر میں کچھ بھی نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، لیکن خواہش سے ہو جائے گا؟ جواب دیں، آپ خود بتائیں، خواہش سے ہو جائے گا؟ خواہش سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کوشش کیا کرنی پڑے گی؟ میں ایسا کیا کروں کہ میں
اللہ تعالیٰ کی رحمت قبر میں میرے شامل حال ہو۔ جس وقت حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہر انسان کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے اولاد جاتی ہے، اس کا مال قبر تک جاتا ہے، اس کے اعمال قبر تک جاتے ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، رشتہ دار اور مال، اس کا عمل اس کے ساتھ وہیں رہ جاتا ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کے اعمال اچھی شکل میں قبر میں ان کو انس فراہم کرتے ہیں، تو تنہائی اور وحشت بھی ختم ہو گئی۔ تو وہاں پر یہ معاملہ ذکر کر دیا گیا، لیکن میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، بہت اچھی بات ہے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ میری قبر کو وسیع کر دے حد نگاہ تک، اور اللہ تعالیٰ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین جی، بہت اچھی بات ہے۔ میں کروں کچھ بھی نہیں، ہو جائے گا؟ کیسے ہوگا؟ یہاں اگر کچھ نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں نکما ہے، کچھ کیا کرنا، ورنہ تو تیرا حال یہی رہے گا، بھیک مانگے گا تو۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو پھر آخرت کے سلسلے میں خالی ہاتھ اور جیب خالی لے کر وہاں پر اتر جانا، یہ کس قدر محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا اپنی آخرت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ جو چیز آپ کی آخرت کو خراب کرتی ہو اس کو اپنی ذات سے جدا کر دیں، مال ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، رشتہ دار ہو، جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، آخرت کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت اصل ہے۔ یہاں پر بھی یہی آخرت کی بات کی جا رہی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ واقعتاً اس چیز کو قائم کر کے دکھا رہا ہے۔ چنانچہ پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی باقیات صالحات، جو نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، ان کا ظرف کیا ہے، ان کے ملنے کا مقام کیا ہے، برتن کون سا ہے؟ وہ برتن آخرت ہے، جہاں پر یہ آپ کو ان نیکیوں کا فائدہ ملے گا۔ تو اب اس برتن کا، اس ظرف کا بیان ہو رہا ہے، اور 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قیامت کے قائم ہونے کے ہولناک منظر کو ذکر فرمایا، اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اب حشر میں اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو کیا کیفیت ہوگی، اور تیسری آیت جو ہے اس میں اب حساب اور کتاب۔ 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا منظر پیش فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، پہاڑ کو چلائیں گے۔ اور آپ کو یہ پچھلے ہفتے بیان کر دیا تھا کس طرح چلائیں گے۔ یہ زمین کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو ہے وہ گاڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زلزلے نہیں آتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس طرح سے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے، جتنے یہ باہر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہے۔ اس کو اوتاد فرمایا۔ سورہ نبا کی اگر آپ آیات پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اوتاد فرمایا۔ اوتاد کہتے ہیں وہ خیمے گاڑنے کے لیے کیل ٹھونکا جاتا ہے نا، اس کا صرف سرا باہر رکھتے ہیں اور باقی پوری کیل زمین کے اندر جڑ پکڑ لیتی ہے، اور پھر سرے سے رسی باندھتے ہیں تو خیمے کو سہارا مل جاتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے، اس نقشے سے آپ سمجھ جاؤ کہ پہاڑ کو اوتاد کہا ہے، تو یہ جتنا باہر نظر آ رہا ہے نا، کیل جتنا اس کا حصہ ہی نظر آ رہا ہے، اور کئی گنا زیادہ وہ زمین میں جڑ پکڑ کے بیٹھا ہے اور وہ زمین کو ہلنے نہیں دیتا۔ اب اگر نظام اس کائنات کے نظام میں خلل واقع کرنا ہے تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہم ان اوتاد کو، پہاڑوں کو ہی کھینچ لیں گے، نظام کائنات میں خلل واقع ہونا شروع ہو جائے گا، آسمان بالکل بے نور ہو جائے گا، اس کے سیارے گریں گے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیارے، ستارے ہیں نا سارے، یہ جو گردش کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے سورج ہے اور بڑے بڑے مزید، یہ سب سمندر میں جا کے گر رہے ہوں گے، اور سمندر آگ بن جائے گا۔ سجرت الجبال فرمایا کہ جس دن یہ سمندر آگ بن جائے گا، بالکل نار، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ایسے چلائے گا جیسے روئی کے گالے، کالعہن، اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے مٹی کی طرح کر دے گا کہ زمین بالکل چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی، اور آپ بالکل واضح طور پر زمین کو دیکھ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ تو کب آگ بنے گا، یعنی قیامت کب واقع ہوگی۔ سجرت البحار، کہ جس دن آگ جو ہے، جس دن سمندر جو ہے وہ آگ بن جائے گا۔
تو یہ قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا، کہ آسمان بالکل بے نور ہو جائے گا، یہ سیارے سمندر میں گرنے لگ جائیں گے، اور پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے، تو ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو بالکل صاف سفید چٹیل میدان کی طرح۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کریں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہیں چھوڑیں گے ہم کسی ایک کو، سب جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں میدان محشر آ گیا، جمع کرنے کا مسئلہ آ گیا، کس طرح جمع کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا، میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یحشر الناس یوم القیامہ، انہیں قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حفاتن عراتن غرلا، ننگے بدن ننگے پیر بغیر ختنہ کے۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور اس طرح آئیں گے تو سب دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کو؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو اس بات کی ہوش ہی نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کو دیکھے۔ ایسا ہولناک منظر اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا۔ آج جو ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے، انسان بعض اوقات بعض مصیبتوں سے کانپ اٹھتا ہے، اس کے کہتا ہے میرے تو اوسان خطا ہو گئے، مجھے تو اپنے اطراف کا کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ یہ تو دنیا کی چھوٹی سی مصیبتیں ہیں، اور آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے، تو ہم انہیں اس طرح سے جمع کریں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اللہ کے خلیل ہیں، جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کا لباس نکال لیا گیا تھا، اللہ کے لیے جس نے اپنا لباس دیا تھا اللہ تعالیٰ انہیں سب سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بے لباس ہونا ذلت نہیں ہے، عزت ہے، بلندی درجات کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پھر ہر ایک کو لباس پہنا جائے گا، نور کا لباس ہوگا مومنین متقین کے لیے، اور آگ کا لباس اور ذلت کا لباس ہوگا، کانٹوں کا لباس ہوگا کفار اور مشرکین کے لیے۔ ہر ایک کو لباس پہنا دیں گے، لیکن وہ لباس جو ہے کسی کو راحتیں دے رہا ہوگا اور کسی کے لیے وہ سزا کا کام کرے گا، کہ وہ کہیں گے وہ پہلے ہی صحیح ٹھیک تھا، یہ کہاں پہنا دیا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جمع فرمائے گا۔ اب آ گیا میدان محشر، یہ تو قیامت قائم ہو گئی، ہم نے جمع کر دیا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جاؤ گے تم اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں صف باندھے ہوئے، سب لائن میں۔ اب یہ مختلف اقوال ہیں اس میں کہ اپنے اپنی نیکیوں کے اعتبار سے نمازوں کی لائن، نمازیوں کی لائن، روزہ داروں کی لائن، اسی طرح گناہ کرنے والوں میں ہر گناہ کے اعتبار سے، یا یوں بھی کہا گیا کہ بس یہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں گے، مومنین کافر سب لائنوں میں کھڑے ہوں گے، سب باندھے کھڑے ہیں، کسی کو کوئی اقتدار، کوئی ملکہ، کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کسی کے لیے کوئی مددگار، کچھ بھی نہیں، سب کے سب جو ہے وہ صف باندھے ہوئے تیرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پیش کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ضرور بے شک ہم تمہیں اسی طرح سے لے آئیں گے جس طرح سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو ہر اعتبار سے پہلی بار کا یہاں مرتن اول مرتن جو فرمایا، جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا ہر اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ پہلی بار جب پیدا کیا تھا تو چل بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ ساری چیزیں نہیں تھیں، ہاں ننگے بدن تھا، برہنہ تھا۔ تو اس اعتبار سے کہ ہم تمہیں اسی طرح سے لے آئیں گے جس طرح سے بغیر لباس کے تم اس دنیا میں آئے تھے، اول مرہ۔ باقی جسم پورا مکمل ہے، چل سکتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ
کار فرما ہوگی یوم نختم علی افواہہم، کہ ہم مہر لگا دیں گے اس دن ان کے منہ پر، زبانیں بند ہو جائیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، کس بات کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کاموں کی جو وہ کر رہے تھے، سب بند۔ اسے جھوٹ بول لے گا نا، جھوٹ وہاں بھی باز نہیں آئے گا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس نے اس زبان، اس گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت پیدا کی تو یہ بول رہا ہے، اس کو بند کر دیا، اس میں طاقت پیدا کی تو یہ بول رہا ہے، اس میں طاقت پیدا کی تو یہ گواہیاں دے رہا ہے۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ امپاسبل کہے گا یا نہیں؟ امپاسبل یہ امر عادی ہے، اللہ نے اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ بولنے کو جوڑ دیا تو اس کے ساتھ جوڑ دیا، عادت یہ مقرر کر دی۔ اگر وہ چاہتا تو کان بولتا، تو یہ امر عادی، تو امر عادی بدل سکتا ہے، اور اسی امر عادی کے بدلنے کو معجزہ کہتے ہیں۔ امر عقلی نہیں بدل سکتا، وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں ایک اور ایک دو، یہ ماضی میں بھی دو ہی رہے گا، حال میں بھی دو ہی رہے گا، اور قیامت اور ہمیشہ جو ہے یہ کبھی بھی 1.5 نہیں ہوگا اور 2.5 نہیں ہوگا، 2 ہی رہے گا۔ یہ امر عقلی کہلاتا ہے کہ عقل جس بات کا حکم کرتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ عقل کہتی ہے کوئی خدا ہے، کبھی بھی نہیں بدلے گا یہ، اس لیے کہ کائنات ہے، اور کائنات کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے، نظام کو چلانے والا ہے۔ اور ایک سے زیادہ ہوتے تو ٹکراؤ پیدا ہوتا، ایک گھر کے 2 سربراہ ہوں تو لڑ پڑیں، میری چلے گی، وہ کہے گا میری چلے گی۔ خالی سالن پکانے میں یہ گریبان پکڑ لیں گے ایک دوسرے کا، بریانی بنے گی، وہ کہہ رہا نہیں قورمہ بنے گا، ایک ہے۔ تو عقل ہی اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ یہ امر عقلی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن امر عادی جو ہے یہ تکرار کے ساتھ اور تجربے سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے پانی پیا، پیاس بجھ گئی، آپ نے پانی اور پیاس میں آپ کے دماغ نے ایک تعلق جوڑنا شروع کر دیا، دوبارہ پیا بجھ گئی، تیسری بار پیا بجھ گئی۔ تو یہ تجربے اور تکرار سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو امر عادی کہتے ہیں۔ بار بار کرنے کے بعد آپ کے ذہن نے ان دونوں چیزوں میں تعلق جوڑ لیا، یہ بدل سکتا ہے۔ آگ دیکھی جلائے گی، اب ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 40 سال کا ایک آدمی آسمان سے اتار دے، اور اس کو دور سے آگ دکھائی جائے، اور اس کو پوچھیں بتا یہ گرم ہوگی یا ٹھنڈی ہوگی، میں کیسے بتاؤں؟ یہ عقل سے نہیں بتا سکتے، مجھے ٹچ کرنے دو۔ گرم اور ٹھنڈا حواس سے محسوس کیا جاتا، ایک بار ہاتھ لگائے گا جل جائے گا۔ اب وہ اس کا ذہن جوڑ رہا ہے 2 چیزوں میں تعلق، گرم ہے، دوبارہ پہلی بار ہو سکتا ہے کوئی ایسے ہی ہو گئی ہو، خارجی کسی وجہ سے گرم ہو گئی ہو، پھر دوبارہ پھر جل گیا، پھر تیسری بار جل گیا۔ ابھی عقل نے آگ اور جلانے میں ایک تعلق جوڑ لیا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ امر عادی ہے، اللہ نے آگ اور جلانے کا تعلق جوڑا ہے تو یہ جڑ گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو آگ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے والی ہوتی۔ تو یہ امر عادی ہے، اللہ نے جیسی جیسی عادتیں مقرر فرمائی ہیں ویسے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ بدل بھی سکتی ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نارو، اے آگ کونی ہو جا بردن، ٹھنڈی، بسلامن، اور بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، علی ابراہیم، میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو آگ تو جلاتی تھی، تو ہم کہیں گے امر عادی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عادت مقرر فرمائی، جو بھی چیز چھوڑتے ہیں نیچے گرتی ہے، گریویٹی پاور۔ لیکن خلا میں کیا عادت مقرر فرمائی ہے؟ ڈولتی رہتی ہے، وہاں کیوں نیچے نہیں گرتی ہے؟ جیسے ہی یہ اس کشش سیکل سے باہر نکلے گا تو خلا میں چلا جائے گا، اب جب تک دوسرے سیارے کے دائرے میں نہیں داخل ہوگا تب تک اس سیارے پہ گرے گا نہیں۔ تو یہ بیچ میں جو خلا ہے اس میں یہ وزن بالکل ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے وہاں عادت یہ مقرر فرمائی ہے۔ وہ جو عادت مقرر فرمائے، تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ آگ ہوگی تو یار 100 بار میں نے کاغذ ڈالا، میں نے کاغذ آگ میں ڈالا نہیں جلایا، آپ کہیں گے امپاسبل۔ یہ کون سا امپاسبل ہے؟ امر عادی، اور امر عادی تبدیل
ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کے لیے اور بولنے میں ایک عادت جاری فرما دی کہ زبان بولے گی۔ امر عادی ہے اور امر عادی بدل سکتا ہے یا نہیں؟ بدل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے دن ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اب دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں بولنے کی صفت پیدا کر رہا ہے، وہ عادت ختم کر دی اس وقت کے لیے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ امر عادی تھا تو بدل گیا۔ تو جتنی بھی عادات اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس لیے کہ ایک نظام قائم کر کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو میں نے یہ نظام قائم کیا ہے سبب اور مسبب کا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا، اور یہ بار بار تمہیں کر کے دکھا دیا۔ اب اگر تمہیں یہ ریزلٹس حاصل کرنے ہوں تو تم بھی ایسے ہی کرنا۔ نباتات اور سبزیاں کیسے اگتی ہیں تمہیں دکھا دیا، دیکھو ایسے بیج ڈالیں گے، پھر موسم آئے گا، پھر پانی ڈالیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس طرح سے اس کی نگہداشت ہوگی، یوں۔ یہ ایک نظام ہے، وہ امر عادی کے طور پر آپ کو بتا دیا۔ اب تمہیں حاصل کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا، سسٹم کو فالو کرنا۔ لیکن کیا اللہ سسٹم کا محتاج ہے؟ نہیں۔ رات کو ہی آپ کو بیان میں آیت سنائی تھی، حضرت بی بی مریم سے کیا کہا؟ فرمایا حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ بی بی مریم پریشان ہیں کہ یہ بغیر باپ کا بچہ جب پیدا ہوگا تو میں کیا جواب دوں گی؟ کاش کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اعلیٰ خاندان کی خاتون، نیک سیرت طیبہ طاہرہ، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حزی الیک بجذع النخلہ، یہ جو تنا تیرے پاس کھڑا ہے نا سوکھا ہوا کھجور کا، اس کو ذرا ہلا اپنی طرف، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ میں نے رات کو بھی بتایا تھا، بندہ پریشان ہے کہ یہ میں جواب کیسے دوں گی، لوگ پوچھیں گے بغیر باپ کا بچہ کہاں سے آیا، تیری ماں تو تیرا باپ تو بہت اچھے لوگ تھے، یہی انہوں نے الفاظ استعمال کیے معاذ اللہ۔ حضرت بی بی مریم پر تہمت انہوں نے لگائی۔ بندہ سوچتا ہے نا کہ مسئلہ میرا کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا کھجوریں گریں گی۔ بہرحال وہ کھجوریں آپ نے تناول فرمائے، اس سے وہ اس وقت جو پیدائش کے وقت عورت کو ضرورت ہوتی ہے ایک طرح کی طاقت اور قوت کی، ڈرپس وغیرہ بھی لگ رہی ہوتی، تو وہ کام دیا۔ اور اس میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ جو رب اس سوکھے تنے کو جس پر پھل بالکل بھی نہیں ہے ہلانے پر تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، تو جب موقع آئے گا تیری عزت اور عفت کی حفاظت کا تو تیری عفت کی حفاظت کا اعلان بھی کروا دے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بیان کروا دیا نا کہ وہ سب پوچھنے لگے تو آپ نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ چھوٹا بچہ جو پالنے میں ہے کیسے بول سکتا ہے؟ فوراً بولنے لگ گئے، اتنا چھوٹا بچہ، ایک دن کا بچہ یا کچھ گھنٹوں کا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھو پاکیزہ آپ کی عفت اور طہارت بیان ہو رہی ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا، تو وہ محتاج نہیں ہے کہ بڑا ہوگا بولنا سیکھے گا پھر یہ زبان الفاظ نکالے گی، عادت ہے، یوں ہوتا ہے۔ اور امر عادی، یہ یاد رکھنا، امر عادی کا خلاف ہو سکتا ہے، اور امر عادی کا خلاف ہی معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزے کی تعریف پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا الامر خرق العادہ، یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جو عادت کو پھاڑ دیتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ درخت چلتا نہیں ہے، نہیں چلتا نا، عادت یہی رکھی ہے اللہ نے، لیکن سرکار اشارہ فرماتے ہیں تو جڑ سمیت اکھڑ کر آ جاتا ہے، معجزہ ہے۔ پہاڑ پانی پر تیرتا نہیں، ڈوب جاتا ہے، لکڑی تیرتی ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں تو اس طرف سے تیرتا ہوا آتا ہے، حضور کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، پھر اشارہ فرماتے ہیں تیر کر چلا جاتا ہے۔ پہاڑ کا تیرنا، ڈوب جانا امر عادی ہے اور عادت کے خلاف ہو سکتا ہے، حکم فرمایا تیر کر آ تو تیر کر آ گیا، تو امر عادی کا خلاف ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، کہ ضرور بے شک ہم تمہیں لے آئیں گے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی اسی طرح جس طرح تم ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے تھے بغیر لباس کے، اسی طرح سے بغیر ختنہ کے، بغیر ننگے بدن اور ننگے پیر، اسی طرح سے ہم تمہیں جمع کر دیں گے، لے آئیں گے۔ اور کفار سے اب خطاب، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہیں تو یہ گمان تھا کہ ہم کوئی جمع کرنے کا کوئی مقام مقرر ہی نہیں کریں گے، کوئی وعدہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہم نے تو رکھا تھا۔
ایک مقام معین رکھا تھا کہ آخرت ہے، لیکن تم تو اس کا انکار کرتے تھے نا. دیکھو ہم نے بالفعل یہ کر کے دکھا دیا، اور آج قیامت واقع اور تم یہاں پر کھڑے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میدان محشر قائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ رکھا جائے گا. یہاں کتاب سے مراد پوری امت کا ایک ہی اعمال نامہ، ہر امت کا ایک الگ الگ کتاب اعمال نامے کی، اور ہر فرد کی الگ الگ کتاب. اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غیبی چیز نہیں ہے. آپ اور میں اندازہ لگا لینا ہم نے کیا 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 ہے، اور ہم لکھتے چلے جائیں تو ہم بھی لکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کارنامہ کیا ہے، اور کتنا اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے اور کتنی اس کی مخالفت کی ہے، کتنی دین کی قدر کی ہے اور کتنی دین کی ناقدری کی ہے. یہ سب سامنے آ جائے گا. تو ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں اپنی زندگی میں. اور یہاں اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال کو لکھ دے گا، رکھ دے گا. اب یہ رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے نا، جس نے محنت کی ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو انتظار، لاؤ نتیجہ لاؤ. کب نکلے گا رزلٹ؟ ایک ہفتہ لیٹ ہو گیا، ارے یار میں کب سے انتظار کر رہا ہوں. بھائی کیوں انتظار کر رہا ہے؟ اس کو یقین پاس ہوگا، بڑی جان ماری ہے اس نے، محنت کی ہے، انتظار کر رہا ہے. اب آئے نا رزلٹ تو جلدی سے دکھاؤں گا لوگوں کو. ہاں امو اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. سب کو دکھاتا پھرے گا اللہ تعالیٰ. قرآن عظیم میں فرماتا ہاں امو اقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، اس کو کیا لکھا ہے. انی اظن انی ملاق، کہ میں اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ میں ایک دن رب سے ملوں گا، قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا. یہ جس کو کسی کو دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوتیا اما من اوتیا کتابہ بیمینہ، کہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کر دے جن کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور بعض کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا الٹے ہاتھ میں ہونا ہی بتا دے گا، بلکہ وہ تو اس کو خود پتا ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، اور وہ چاہے گا کہ رزلٹ ڈیلے ہو، آئے نہ ابھی. لیکن اس کو پھر الٹے ہاتھ میں تو بعض یوں کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیا جائے گا، تمہارا اچھا بھی لے گا. وہاں اللہ کا راج چلے گا نا، یہاں بھی اللہ ہی کا راج چلتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اختیار میرا آپ کا جو نظر آتا ہے نا، وہاں کسی کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہوگا. مالک یوم الدین، وہاں نام کو بھی مجازی طور پر بھی ملک کسی کے پاس نہیں ہوگی. یہاں تو یہ دکان میری ہے، مکان میرا، گاڑی میری ہے، وہاں کوئی ملکیت کسی کے لیے نہیں ہے. اس لیے فرمایا روز جزا کے لیے خاص کر فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. تو وہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو پیچھے سے بھی نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا. وضع الکتاب. اب یہ چیزیں جو ہیں جب ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں بھی ولم نغادر منہم احدا، ہم کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے نہیں. تو میں بھی آ گیا، کامران بھائی بھی آ گئے، انور بھائی بھی آ گئے، سلیم بھائی، عبدالصمد، سب آ گئے یا نہیں؟ سہیل بھائی، فہیم بھائی، سب آ گئے، سب کھڑے ہیں وہاں پر. تو ہم پر کوئی وحشت طاری ہو، کوئی کیفیت طاری ہو. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جنازہ ہوتا تھا تو یہ جنازے میں جانے والے ایسا رو رہے ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت قریبی رشتہ دار ہے اس کا. وہ پوچھتے تھے بھئی کون تھا تمہارا؟ پتہ نہیں کون تھا. تو مجھے کیا پتا کون تھا، بعض اوقات تو جانتے ہی نہیں ہوتے تھے. لیکن وہ موت کا اتنا اثر ان کے دلوں پر طاری ہوتا تھا کہ ایک ایک ہفتے تک وہ یہ بیان کیا گیا کہ اپنے پیروں پر واپس نہیں آ سکتے تھے لوگ، ذرا سہارا، یعنی بہت زیادہ کیفیات لوگوں پر طاری ہوتی تھی. بعض پر اس قدر ایک ایک ہفتے تک تنہا کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اور یہ کیفیت طاری ہوتی. آج ہم قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کرتے ہیں، چہرے پر ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی اسٹوری ہے، ہم اس کا حصہ ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے نام لے کر بیان کیا کہ ہم سب ہوں گے. تو کوئی وحشت طاری ہو،
کوئی دل پر اثر پیدا ہو تاکہ ہم اس دن کی فکر میں ہوں، اس دن کی فکر کریں۔ تو یہ تو ایک اسٹوری کی طرح ہم لے رہے ہوتے ہیں، سنا ایسا ہوگا، لیکن کوئی دل پر اثر پیدا ہو، اس کے نتیجے میں کوئی عملی کوشش ہو۔ آپ اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اثر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے، اثر قبول نہیں کرتے، سنتے ہیں چلو جی جانے دو، اگلی تقریر کا انتظار کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب کیا ہوگا؟ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھو گے، تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس کتاب میں ہوگا۔ خود بھی بہت کچھ بھول چکا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا یار وہ تمہیں یاد ہے ہم فلاں جگہ گئے تھے، ہم نے وہاں کھانا کھایا تھا، یار یاد نہیں آ رہا، گیا تھا یہ، لیکن میموری لاس ہو جاتی ہے، یاد نہیں رہتی، بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن اس کتاب میں سب کچھ موجود ہوگا اور وہ دیکھ دیکھ کے خوف زدہ ہو رہا ہوگا کہ میرا ہوگا کیا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ کفار کا حال بیان ہوا کہ آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس کتاب میں ہوگا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے خرابی ہماری، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہوا ہے، یا اعمال نامے کو کیا ہوا ہے، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے مگر اس کا گھیراؤ کر لیا۔ کوئی چھوٹی چیز اور کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی مگر اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور یہ چھوٹی چیز پہلے کیوں ذکر کی؟ صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ نہ چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ ہی کسی بڑے کو مگر گھیر لیا۔ اس لیے تاکہ کوئی بھی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھ کر اس کو اختیار نہ کر لے، وہ چھوٹی سی بات ہے یار، چلتا ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اگر کوئی کرتا ہے تو پھر صغیرہ نہیں رہتا وہ۔ اور علماء میں یہ اختلاف رہا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ یہ تقسیم ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال صحیح قول یہی ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہے۔ نبی کریم نے کبائر گنایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے کبائر گنوا دوں، تو جب گنوائے ہیں تو اس کا مطلب اس کے علاوہ صغائر بھی ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ یہ حضور کی رحمت ہے۔ تو یہاں پر بھی کبائر کا ذکر فرمایا، لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے، صغیرہ میں بھی اللہ کی نافرمانی اور کبیرہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تو ہمارے نزدیک کوئی صغیرہ نہیں ہے، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کا حکم نہیں مان رہا، اللہ کا، تو اس کا کوئی بھی حکم نہ ماننا ہمارے نزدیک کبیرہ ہے۔ تو بہرحال یہ علماء میں اختلاف رہا، لیکن یہ اسٹیبلشڈ بات ہے کہ صحیح قول یہی ہے کہ اس میں تقسیم ہے کبیرہ اور صغیرہ، اور اس پر کثیر دلائل موجود ہیں۔ لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ صغیرہ کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ 70,950 روپے بنتے ہیں بھئی، اب یہ 50 تو چھوڑو نا، 50 پہلے دو، 70,900 بعد میں۔ یہ دکاندار کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہی بچے ہیں، بچے اس کو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ 50 ہی کمانے کے ہیں، بڑا 70,000 پہ 50 روپے کما رہا ہے۔ بھائی کیوں ایسا کرنا ہے؟ اس طرح کا لفظ نہ بولیں آپ کو، بھائی میں نے 70,000 کے مال پہ آدھے پیسے کمائے، تو میں کیا، سمجھ میں آتا ہے تو لے لو، ورنہ تو یہ کبھی بھی نہ بولے اتنے کا پڑا ہے، 60,000 کو تو آیا ہے، 10,000 بھی نہ کماؤ، پتہ چلا اس نے 50,000 کا لیا، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کو بتائیں کہ میں نے کتنے کا خریدا ہے۔ آپ کو شریعت پابند نہیں کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں اپنی ان الفاظ سے اس کے دل کو مائل کر کے یہ سودا بیچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ راج اللہ کا چلتا ہے، حکومت دلوں پر اللہ کی ہے، اللہ چاہے گا تو اس کے دل کو مائل کر دے گا اور وہ خرید لے گا، نہیں چاہے گا دنیا جہاں کے پیترے اور بہترین سیلز مین بن کے دکھا دو، نہیں ہوتا سودا۔ اللہ پر تھوڑا یقین تو رکھو، رزاق کون ہے؟ ہماری چالاکی سے ہم اپنے آپ کو رزق فراہم کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی
مدد کے ساتھ۔ تو یہاں پر صغیرہ، کوئی بھی صغیرہ اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، سرکار نے بھی فرمایا۔ تو اسی لیے صغیرہ کو پہلے ذکر کیا، یہ حکمت نظر آتی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اس کو گھیر لیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پایا ان لوگوں نے اس کو جو عمل کیا تھا انہوں نے حاضر، سارے کے سارے اعمال بالکل سامنے نظر آئیں گے۔ یار کیسے ہوگا؟ سی سی ٹی وی، آپ نے سی سی ٹی وی انسان نے نہیں بنا لیے، اور کتنا ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے۔ اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو پتہ نہیں کیا آگے جا کے کرے گی، اس کے فوائد جو بھی ہوں سو ہوں، اس کے نقصانات اتنے ہوں گے کہ اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا آنے والے زمانے میں۔ اتنی حد تک انسان ترقی کر چکا ہے، تو اللہ تعالی وہ سارے اعمال بالکل ویڈیو جیسے چل رہی ہے نا ویسے سامنے آ جائیں گے۔ یہ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ آتا تھا کہ بھئی ایک آسمان اور ایک جنت کے جو دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک اگر گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ جائے تو 500 برس کی راہ ہے۔ بندہ سوچتا تھا 500 برس کی راہ، اتنا بڑا دروازہ، اتنا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ جب یوٹیوب پر جا کر وہ کائنات کو دیکھتا ہے اور وہ چلاتے چلے جاتے ہیں، اتنی گیلیکسیز ہیں، اتنے کروڑ لائٹ مائلز جو ہیں وہ دور ہے فلاں سیارہ، اتنے کروڑ لائٹ مائلز، تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو اب اس کو 500 برس کی راہ بالکل یقین آ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی آگے ترقی کرتی جا رہی ہے، جو بہت ساری چیزیں احادیث میں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس کی صداقت بالکل ظاہر ہو۔ پہلے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سیارے گردش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1400-1500 سال پہلے، کل فی فلک یسبحون، یہ سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس وقت ترقی نہیں ہوئی تھی۔ آج آپ جان گئے یا نہیں گئے؟ جان گئے۔ تو آج کا انسان لیکن ان صحابہ پر بس سنا اور مان لیا، یقین کر لیا، اور یقین کامل، بالکل شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور آنے والی ٹیکنالوجی نے بالکل ثابت کر دیا کہ یہ سیارے، تو 1500 سال پہلے نبی کریم کو کس نے بتایا؟ اسی نے بتایا جس نے یہ نظام بنایا ہے۔ تم نے تو پتہ لگایا ہے نا، اس نے بنایا ہے۔ پتہ لگانے والے کا بتانا اور ہے، دریافت کرنے والے کا اور ایجاد کرنے والے کا بتانا اور ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ باتیں جو ہیں وہ اس بتانے والے سے زیادہ یقینی اور پختہ ہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی جائے گی، یہ چیزیں واضح ہوتی جائیں گی، تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں بھئی چوری ہوئی، ڈکیتی ہوئی، معاذ اللہ کسی کو مار دیا، نکالو ویڈیو سی سی ٹی وی، نکالتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کس طرح سے واردات ہوئی، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو یوں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ پائیں گے اپنے اعمال کو قیامت کے دن حاضر، بالکل مووی چل جائے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں ظلم کرتا ہے تیرا رب کسی ایک پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی سزا ملے گی یا کوئی کسی پریشانی میں ہوگا تو وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوگا، اللہ کے احکام کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ہوگا، دین کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ہوگا، دین کے احکام کو معاذ اللہ حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہوگا، اور نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہوگا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ فرمایا وما انا بظلام للعبید، کہ ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مناظر کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کی فکر ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔